علی احمد صاحب کی تاریخ تیار کریے گا. بہت دیر ہو گئی ہے اور کافی گاڑی لگوا دیجیے. کے بعد انہوں نے پوری بہت کام ہوتی ہے لیکن ایسی محفلیں کم کم ہوتی ہیں جتنی زیادہ توجہ ہوگی اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم. واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح علیم القابض الباسط الخافض الرافع معز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر حلیم العظیم الغفور الشکور علی الکبیر الحفیظ المقیت حسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود مجید الباعث الشہید الحق وکیل القوی المتین الولی الحمید المحسن المبدی المعید محیی الممیت الحی القیوم واجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر اول الاخر الظاہر الباطن والی المتعال البر والتواب المنعم والمنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام رب المقسط الجامع الغني المغني المانع الدوار نافع النور هادي البديع الباقي وارث الرشيد الصبور يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ مولانا العظیم. ہم اللہ کی ان 100 ناموں کی تلاوت اور اس کے ثواب جو ہمارے بزرگ ہیں دفن ہیں پیر سید محمد عظیم السیما عرفانی صاحب اور تمام صحابہ کرام اہل بیت اولیاء کرام سلف صالحین علماء حق اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرتے ہیں. پیر حبیب عرفانی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج غلامان رسول کی محفل اکٹھی کی. بہت خوشی ہوئی کہ آپ کے والد مرحوم پیر صاحب کے بعد آپ نے وہ شمع محبت زندہ رکھی اور یہ جان کے اور بھی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ آپ چوتھی نسل تک اور اس سے پہلے ظاہر ہے آپ کے آباء و اجداد لیکن آپ کے بعد پیر اخیار عرفانی صاحب اور اب آپ کے پوتے اور اس محفل کی شمع پیر ارتضیٰ عرفانی جو ہم سب کا چھوٹا ایک شہزادہ ہے اور اس نے آج محفل لوٹی. جب میں گیٹ پہ آیا تھا دل تو اس نے اسی وقت لوٹ لیا, محفل اس نے ابھی لوٹی اور تلاوت بھی کی اور جب نعت پڑھی تو سیدھا گنبد خضرا تک پہنچا کے ہمیں چھوڑ دیا ہے. اس میں پورے پاکستان بالخصوص اہل تصوف کی سرزمین پنجاب سے جو علماء کرام یہاں پہ ہیں, دیوان صاحب آپ ہیں, کچھ علماء کرام کے نام جلدی کی رسید کی جو ہیں اور ساتھ عبد الماجد صاحب ہمارے میرے تو بڑے بھائی کی طرح ہیں اور علماء کرام یہاں پہ بیٹھے ہیں, خاص کر میں دائیں صاحب
طرف جو پیر صاحب بیٹھے تھے، آپ کو دیکھ کے میں آپ کو بتا نہیں رہا تھا. ویسے میں 2004-05 میں جب حج پہ اللہ لے گیا تو گنبد خضرا کے آس پاس ہی آپ کو ہم بلاتے رہتے ہیں جب بھی تو وہاں تمام حجاج کرام آتے ہیں، لیکن کچھ صاحبین ایسے تھے جن کو دیکھ کے مجھے صحابہ کرام کی یاد آئی. وہ جو حضرات تھے ان کا لمبا قد ہوتا تھا، زبردست مضبوط پگڑیاں اور لمبے لمبے جبے یا لمبی لمبی ان کی جو ہے وہ قمیصیں، وہ افغانستان سے ہے. آپ بھی مجھے انہیں کی طرح لگے جو مجھے گنبد خضرا کے سائے میں وہ کچھ حجاج نظر آئے. اور واللہ آج اسلام کی تاریخ دوبارہ زندہ ہوئی ہے. جو ہم تاریخ میں پڑھتے تھے نا کتابوں میں کہ 313 نے کس طرح شکست دی تھی اور کس طرح غزوہ خیبر میں حیدر الجرار نے کس طرح کفر کو پارا پارا کیا تھا، اور جس طرح ہم کتابوں میں پڑھتے تھے کہ ایک ہوتا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی، یا اس سے پہلے ہوتا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، یا ان کے بعد آئے محمد بن قاسم یا سلطان محمود غزنوی جس نے سمراٹ کے بت کو پارا پارا کیا. اب تاریخ کی کتابیں کھولنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. پاس موجود افغانستان کو دیکھ لو، کفر کا بت پاش پاش ہوا پڑا ہے. یہ غازی یہ تیرے پرسرار بننے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیم ان کے ٹھوکر سے صحرا اور دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ سرزمین کے بھی غلامان رسول سے خالی نہیں ہوگی، چاہے وہ غازی علم دین شہید کی شکل میں ہو یا ممتاز قادری صاحب. اور کیا یہ خوبصورت ملک ہے، کیا یہ خوبصورت ملک ہے جس کو بنایا ہی ایک غلام رسول کے وکیل نے، اور وکیل کا نام آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ غلام رسول تو غازی علم دین تھے نا، جن کے بارے میں آپ اور ہمارے داتا کی نگری کے سائے میں رہنے والے خود اپنی ذات میں ایک کامل ولی علامہ محمد اقبال کی بات کر رہا ہوں، جب وہ فرماتے کہ ترکھانوں کا بیٹا جو ہے وہ ہم سے بازی لے گیا، ہم تو باتیں کرتے رہ گئے، وہ بازی لے گیا، اس کا وکیل بتاؤ کون ہے؟ آپ کو تو پتا محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح. ہمیں نہ بتاؤ وہ کون ہے، مت چھپاؤ ہم سے وہ کون تھا. بڑا 70 سال دھوکہ دے دیا پاکستانی بچوں کو. غلام رسول تھا محمد علی جناح. اسی لیے تو 17-18 سال کی عمر میں وہاں جا کے وکالت پڑی جس کی دیوار میں سب سے اوپر محمد رسول اللہ خاتم النبیین کا نام لکھا تھا. لنکن ذن میں کیا تھا، وہ کہیں اور بھی جا سکتا تھا. آج پیغام پاکستان اور ختم نبوت کانفرنس ہے. ہم جنت کے شوق سے زیادہ اللہ کی محبت میں اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اکٹھے ہوئے ہیں. ہم اللہ سے سودا نہیں کرتے کہ ہم تیرے حبیب سے محبت کریں گے تو ہمیں جنت دے دے، یا ہم نیک عمل کریں گے تو ہمیں جنت دے دے. ہم اللہ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے. ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کسی سودے میں نہیں کرتے، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ان کے غلام ہیں. لیکن صرف جنت کمانے اگر ہم نہیں آئے، آپ جب ادھر آئے ہیں آپ کا آنا اس بات میں دلالت ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے. اللہ ہم سے راضی ہے، ورنہ میں اتنے 100 کلومیٹر دور ادھر کیوں آتا؟ پیر صاحب ادھر کیوں آتے؟ قادری صاحب جو میرے تو بزرگ بھی ہیں، بڑے بھائی کی طرح، بزرگ کی طرح، میں بڑا ان کو چھیڑتا رہتا کہ وہ اس کے باتیں رہے. ہم سب جو ادھر اکٹھے ہوئے ہیں، اگر اور کچھ نہیں کر سکتے وہ کام تو ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے 2 کام لے لے، اسلام اور پاکستان. یہ لازم و ملزوم ہے.
اسلام یا اللہ ہم سے دو کام لے لے. رزق کا وعدہ تو نے کیا, جماعت کے شکر میں ہمیں تو نے کھانا کھلایا, مہنگائی سے نہیں مارے گا, ہمیں پتہ ہے اللہ بہتر کرے گا, مہنگائی بھی دور ہوگی. پہلی بار 70 سال میں ایک آدمی کا منہ سے جاری ہوا, خاتم النبیین کی باتیں, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں, رحمت العالمین اتھارٹی کی باتیں, دنیا کے سامنے جا کے امریکہ میں کھڑوں کے بات کرتے ہیں. میں کچھ کے سیاسی کارکن کے طور پر نہیں, ایک پاکستانی کے طور پر بات کر رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے پاکستان کے وزیر اعظم کے منہ پہ بھی کبھی یہ باتیں جاری ہوئی. یا اللہ دو کام ہم سے لے لے. مسجد ہوتی ہے نا, مسجد عبادت کے لیے ہوتی ہے, مسجد تماشا لگانے کے لیے نہیں ہوتی, مسجد جوا کھیلنے کے لیے نہیں ہوتی, اور معاذ اور گندے کاموں کے لیے نہیں ہوتی. لیکن جب مسجد بنا کے اس میں گندے کام کرو گے تو اللہ کے آسمان سے کیا نور اور برکت اترے گی یا سلامت اترے گی. 70 سال سے اس لیے اتر رہی ہے کہ اللہ سے وعدہ کیا کہ لا الہ الا اللہ پہ بنا کے دے ہمیں ملک, ہم شریعت کا نظام لا الہ الا اللہ کا نظام لے کے آئیں گے. دنیا میں اسلام کا کیا ہوگا, کیا بنایا, کیا قرآن نے فیصلہ کیا, کہ شریعت کے نظام کے لیے دل سے کوشش کی آپ نے, میں نے, علماء کرام نے, سیاستدانوں نے نہیں کی نا, کیے. بتاؤں قائد کون تھا؟ مولانا عبد الماجد صاحب سے میں عرض کر رہا تھا کہ میں آپ کو آج بتاؤں گا جو مجھے پتا ہے کہ قائد کون تھا. ہماری معاشرتی علوم کی کتاب ہمیں بتاتی ہے, پیغام پاکستان اور ختم نبوت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. میں موضوع سے ہٹوں گا نہیں, نہ زیادہ ٹائم لوں گا, لیکن اپنی بات کرتے ہوئے جاؤں گا. معاشرتی علوم کی کتاب بتاتی ہے کہ جب قائد سیاسی لیڈران کی دغا بازیوں اور دھوکے بازیوں سے مایوس ہو کے ہندوستان سدھار گئے. ہوتا ہے نہیں انسان کو دکھ تو ہوتا ہے, دکھ ہوا تھا نا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ والوں نے جب ان کے ساتھ دغا کیا, دکھ تو ہوتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب ان کے اپنے اہل مکہ نے ظلم کیا, دکھ تو ہوتا ہے. تو معاشرتی علوم کی کتاب بتاتی ہے کہ لیاقت علی خان شہید اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ وہ کو قائد کر کے واپس متحدہ ہندوستان لے کے آئے. حضور قائد خود فرماتے ہیں کہ واللہ ایسا ہے, ان کا تھوڑا سا کردار تھا, اصل بات کیا تھی. تاریخ کی کتابیں لکھتی ہیں کہ قائد لندن میں ایک رات آرام فرما تھے, خود بتاتے ہیں کہ کسی نے مجھے اس طرح ہلایا, میں اٹھا, کوئی نہیں تھا, دروازہ کنڈی کھول کے چیک کیا, کوئی نہیں تھا, دوبارہ دروازہ بند کیا, سردیوں کی رات تھی, پھر سو گیا, پھر تھوڑی دیر بعد کسی نے اس طرح مجھے ہلایا, میں پھر جاگا, پھر دیکھا کوئی نہیں تھا. تیسری بار جب ایسا ہوا میری آنکھ کھلی تو میں نے انگریزی میں سنا کہ محمد علی عامر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم go to the Indian subcontinent and serve the Muslims. اللہ کے حکم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم منشا بھی پاکستان بنا. یہ گنبد خضرا کے مالک والی مدینہ کی خواہش پہ 27 رمضان کو ملک بنا تھا. تبھی تو آج تک دنیا کا سارا یہود اور ہنوس مل کے پاکستان کو بہت بہتر نہیں کر سکا. تبھی تو آج دنیا میں واحد اسلامی ملک ہے. سلام ہے محسن پاکستان ڈاکٹر عبد القدیر خان کو کہ ایک عام آدمی کا بیٹا, ٹاٹ پہ پڑا ہوا بیٹا, سرکاری اسکولوں میں پڑھا ہوا غریب آدمی کا بیٹا پاکستان نہیں پورے عالم اسلام کے سر پہ دفاع کا ایٹم بم کا تھا سجا کے چلا گیا. رات بڑی قیمتی ہے. ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے نام پہ کٹے ہوئے ہیں, لیکن میں آپ کو بتا دوں اگر اپنا قبلہ ہم نے درست نہیں کیا, یقین کرو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. چھوڑ دو پی ٹی آئی, نواز لیگ, پیپلز پارٹی, جمعیت جماعت کی بات کرنے نہیں آیا. میں یہ بات کرنے آیا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہی کہ نہیں,
میرے باپ کا نام ولی محمد مرحوم، دادا کا نام پیر محمد خان صاحب، پر دادا کا نام شاہ نظر خان، اس کے بعد مجھے یاد نہیں۔ ایسا کوئی معاملہ آپ کا بھی ہوگا سوائے عرفانی صاحب کے یا ہمارے علماء کرام جو ہے۔ بات بڑے غور سے سنو میری، اے لاہور والوں، دادا کی نگری والوں، میری بات سن لو۔ کل کو اگر کوئی شخص میرے پاس آ کے سامنے میرے گھر کے کھڑے ہو کے کہے کہ میں اصل میں وہ نہیں، میں ولی محمد ہوں، میں تو میرا باپ ہوں، کہیں اور آ کے کوئی اور کھڑا ہو گئے، میں اس کو زندہ چھوڑوں گا؟ آپ چھوڑو گے؟ تمہیں مارنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، مرنے کی بات کر رہا ہوں، میں صرف ہدایت اور رشد کی بات کر رہا ہوں۔ یہ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری ملک کی نگری میں آج ختم نبوت کا سوال ہے، آج اربوں مسلمانوں کے ہوتے ہوئے دنیا میں ختم نبوت کا سوال ہے، آج ہماری نمازیں، آج ہمارے روزے، آج ہمارا علم، آج ہماری جوانیاں، آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ ہمیں دنیا کو بتانا پڑتا ہے ختم نبوت پہ۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، بات ختم۔ پاکستان اسلام کا قلعہ بننا تھا، حلوہ کھانے سے نہیں بنے گا، بچے پیدا کرنے سے نہیں بنے گا، بڑے بڑے گھر پیدا کرنے سے نہیں بنے گا، بنانے سے نہیں بنے گا، صرف ثواب کمانے کی خاطر اس معنی سے بھی نہیں بنے گا۔ ہاں، فکر میں بیٹھو، سوچو کیسے ختم ہوگی یہ فتنہ قادیانیت۔ کچھ میں شیطانت ہے، کچھ گمراہ ہے۔ ماننے کی بات نہیں کر رہا کہ جا کے قادیانیوں کو مار دو، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں ذمہ دار ہوتے پہ ہوں، میں ریاستی ہوتے پہ ہوں، نہ ہوتا میں ایک وکیل ہوں، ذمہ دار آدمی، میں قانون کی بات کرتا ہوں، لیکن آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں حضور والا، صرف قانون پاس کرنے سے ختم نبوت کی حفاظت ہوگی؟ نہ کرو قانون پاس، پاکستان کا ہی نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ خود ختم نبوت کی حفاظت کرے گا، آپ کو سب کر جائے پھر بھی کرے گا۔ اللہ کو اپنے حرم کی حفاظت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے۔ کبھی ایک عالم سے سنا، جس طرح ہمارا مشرقی کلچر ہے، ہم اپنے مہمان کو اپنے حجرے میں بلاتے ہیں، ڈیرے پہ، ہمارے علاقے میں حجرہ کہتے ہیں، آپ کے علاقے میں ڈیرا کہتے ہیں، جو بہت دل کے قریب ہو، دل کا رشتہ ہو، خون کا رشتہ ہو، گھر والا ہو، اس کو پھر گھر میں ساتھ اپنے اہل و عیال کے ساتھ بٹھا کے ہم کھانا کھلاتے ہیں، جو ہمارا خون کا رشتہ دار ہو، جو اللہ کو پیارا ہو، اس کے خانہ کعبہ کی سیر کراتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی پیارا ہو، دل کے قریب ہو، اس کو پھر خانہ کعبہ کے بعد گنبد خضرا کی سیر کراتے ہیں، اس کو مدینہ کا راستہ دکھاتے ہیں۔ مدینہ کا راستہ اللہ ہر کسی کو نہیں دکھاتا، ہاں کعبہ ہر کسی کو لے آتا ہے، مدینہ کا راستہ صرف غلامان رسول کو۔ تو آپ کے سامنے یہ عرض ہے کہ خدا جذبات سے نہیں، حکمت عملی سے ہم نے ختم نبوت کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ زیادہ نہیں، 3-4 کتابیں آپ پڑھ لیں، جو ایسا مسلمان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے محبت کرتا ہو، اہل بیت کو سرکتاج رکھتا ہو، تھوڑے سے بنیادی باتیں سیکھ جائے، ایک قادیانی اس سے 10 میل دور بھاگتا ہے۔ پاکستان سے باہر دنیا میں بہت سے مسلمانوں کو، افریقہ میں، ویسٹرن کنٹریز میں، انسان کو تو پیاس ہے نا اللہ کی، انسان میں تڑپ ہے، جس طرح بچہ ماں کے پاس جاتا ہے، جس طرح آگ پانی سے پوچھتی ہے، انسان اللہ کی طرف جاتا ہے۔ کسی بھی شخص میں چاہے مسلمان نہ بھی ہو، وہ ایک اندھے کی طاقت کے پیچھے ضرور جاتا ہے۔ یہ لوگ اس کو لے کے اللہ کا راستہ دکھا کے اپنے فتنے میں گرفتار کراتے ہیں۔ غلام سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کردار کیا، علی محمد تم کیا صرف وزارت میں رہے، یا تم نے میرے ختم نبوت کے لیے تھوڑا سا کردار ادا کیا، زیادہ نہیں کیا؟ خاتم النبیین کی قرارداد پاس کرائی اللہ کی کرم سے، پورے عوام کے تعاون سے، میں نے نہیں کی، اللہ نے کس سے کرانی تھی میرے سے کرائی، لیکن پورے عوام کے تعاون سے۔ اس سائڈ پہ میری اپوزیشن بیٹھتی ہے، اس سائڈ پہ، اور یہاں پیچھے حکومتی ممبران۔
وہاں بیٹھے غیر مسلم ممبران نے بھی میری سپورٹ کی جب وہ قرارداد ہم نے پاس کی. آج پاکستان کی درسی کتب میں 73 سال بعد ایک بھٹو صاحب کے دور میں قانون پاس ہوا کہ جو خاتم النبیین پہ یقین نہیں رکھتا آخری نبی رسول ہونے پہ وہ مسلمان نہیں ہوگا. 73 سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے. 2020 میں جب یہ قرارداد پاس ہوئی آج پاکستان کے ہر درسی کتب میں کلاس 1 سے لے کے 16ویں تک جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آئے گا ساتھ میں لکھا ہوتا ہے کیا لکھا ہوتا ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. تو ارتضا عرفانی جیسے چھوٹے بچے یہ جب کتاب کھولتے ہیں تو اپنی امی سے پوچھتے امی یہ محمد اور رسول اللہ یہ خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کی ماں اس کو بتاتی کہ بیٹا اس کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. ایسی ٹیکنیکل مار مارو ان کو جو ہمارے گھر میں آ کے ہمیں پیٹ سے ہمارے کمر کے پیٹ سے چھڑا بولتے ہیں. ٹیکنیکل مار مارو علم کی مار مارو ان کو. الحمدللہ اسی پاکستان کی قانون ساز اسمبلی سے ایک قرارداد اور پاس کرائی کہ پاکستان کی کوئی سرکاری یونیورسٹی تب تک کسی بھی اسٹوڈنٹ کو اور اس پہ میں پوری یونیورسٹیوں کو لیٹرز لکھ چکا ہوں دوبارہ لکھوں گا تمام یونیورسٹیز کے ویسیز کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس قرارداد پہ عمل نہیں کرے گا وہ آئین پاکستان وہ قومی اسمبلی پارلیمان کا عمل نہ کرنے والا آئین پاکستان کا مجرم ہوگا. اور قرارداد کیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی یونیورسٹی کسی بھی اسٹوڈنٹ کو تب تک پروفیشنل ڈگری نہیں دے گی 14 سال یا 16 سال جب تک وہ اس بات پہ اہتمام نہ کر لے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اپنے اسٹوڈنٹ کو وہ قرآن ترجمے اور تفسیر سے پڑھانے کا اہتمام نہ کر لے. یہ وہ بات ہے جو حکیم امت کی ہے کہ وہ زمانے میں معزز کا مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. آخری بات میں اپنے والد کو اپنے ہاتھ سے نہلا کے خود جنازہ پڑھا کے خود دفن کر کے پہنچا ہوں سیاست میں. میں کسی عمران خان کی محبت میں نہیں آیا. میں پاکستان کی محبت میں آیا ہوں. آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں جس بھی جماعت میں ہو نہیں بھی ہو جماعت میں زندگی میں 2 مقاصد بنا لو آج سے پاکستان اور اسلام پاکستان اور اسلام پاکستان اور اسلام. nothing else. دنیا کا ہر مسلمان پاکستان کی طرف دیکھتا ہے. جتنے یہاں پہ حاضرین اور علماء بیٹھے ہیں جو حج کے لیے جاتے ہیں جس آپ مسلمان سے حج میں بتائیں کہ آپ پاکستان سے وہ آپ کو دل سے پیار کرتا ہے وہ آپ سے توقع کرتا ہے. کشمیر کے مسلمان آج عبد الماجد صاحب یہاں بیٹھے تھے کشمیر سے آئے ہوئے ہمارے بھائی چلے گئے ہیں. کشمیری آج بھی مقبوضہ کشمیر میں کھڑکی کھول کے دیکھتے ہیں کہ پاکستانی بھائی کب آئیں گے. علی گیلانی نعرے نعرے مارتا مارتا چلا گیا کہ ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے. اور ایک اور نظارہ بھی دکھا دیتا ہوں پہ جاتا ہوں. چند مہینے پہلے اسرائیل میں جو اصل میں فلسطین ہے وہاں صہیونی مسجد اقصی کو یہاں آپ سے ٹی وی دیکھ سکتے ہو کسی کو آگ جلانے دو گے. یہاں مسجد اقصی جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کے لیے تشریف لے گئے قبلہ اول اس کو آگ میں سلگایا گیا. شعلے اٹھتے رہے اور بعد صہیونی ڈول کی تھاپ پہ ناچتے رہے اور عالم اسلام سوتا رہا. تو پھر کس کام کی یہ نمازیں اور یہ روزے؟ کوئی ایک بھی نہیں عمر جیسا کوئی ایک بھی نہیں ہے عثمان جیسا کوئی ایک بھی نہیں علی جیسا کوئی ایک بھی نہیں ہے. چلو محمد بن قاسم سلطان محمود غزنوی بن کے دکھا دیں یار. اللہ سے جب مانگیں گے MLA صاحب دیوان صاحب نہ آپ کی MLA شپ کسی کام کی نہ میری منسٹری اگر ہم نے امت خضرا کی لاش نہ رکھی. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. میری دعا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مستانوں کا غلاموں کا یہ میلہ سدا رہے. آمین.
میری دعا ہے کہ کبھی ہم بھی بہت سالوں بعد کبھی گزر ہو یا کبھی خبر ہو، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت ہے، ایک وقت آئے کہ پیر ہمارا منا ارتضا عرفانی یہاں محترم پیر صاحب کی کرسی پہ بیٹھ کے آپ کے بچوں کے سامنے یہاں یہ محفل سجاتا ہے، اور ہم مل کے یہ نعرے لگاتے رہیں کہ انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو، انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو۔ انشاءاللہ العزیز پاکستان وہ ملک بنے گا جس کے لیے اللہ نے اس کو بنایا ہے، پاکستان پورے عالم اسلام کا قلعہ بنے گا، پاکستان پورے عالم اسلام کی ایک سپہ سالار کا کردار ادا کرے گا، اور یہ پاک فوج انشاءاللہ وہ فوج بنے گی، یہ فوج ہے، یہ وہ فوج بنے گی جس کی پیشن گوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ مجھے خراسان سے ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آتے ہیں۔ غزوہ ہند کی ابتدا ہو چکی، غزوہ ہند کی ابتدا ہو چکی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے منکر ہے، حدیث کے منکر کو جانتے کہتے تھے۔ ہاں، جہاد بالجان بھی ہے، جہاد بالنفس بھی ہے، جہاد بالمال بھی ہے، جہاد باللسان بھی ہے، جو جہاد کر سکتے وہ کرو، اور اس کام میں اپنا حصہ ڈالو تاکہ انشاءاللہ ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبیین کے غلام، ان کے غلاموں کے غلام قائد اعظم محمد علی جناح 30 اکتوبر 1947 یہاں سے چند کلومیٹر دور داتا کی نگری میں یونیورسٹی اسٹیڈیم لاہور میں قائد اعظم نے معرکۃ العراء سپیچ کی تھی انگریزی میں۔ اس وقت کے آپ کے اور ہمارے پرکھوں کو جو آج قبروں میں ہیں، ہم ان کے پوتے نواسے آج یہاں کھڑے ہیں، لیکن اللہ کے کرم سے ہمیں قائد کی بات یاد ہے جو انہوں نے کی تھی انگریزی میں سپیچ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ انگریزی میں مفہوم آپ کو بتا دیتا ہوں کہ keep up your morale، اپنا حوصلہ اونچا رکھو، don't be afraid of death، موت سے مت ڈرو، اسلام always prepares us for death، ہمارا دین ہمیں موت کے لیے تیار کرتا ہے۔ قائد فرمائے پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آئے ہماری زندگی جو ہے، اپنی زندگی اور موت اسلام اور پاکستان کی عزت پہ قربان کریں، کہتے ہیں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ The best salvation for a Musliman is the death of a martyr for a righteous cause۔ یہ کوئی جو کہ امام وجہ نہیں کہہ رہا، وہ کہے تو ہم کہتے ہیں دہشت گرد ہے۔ یہ موقع قائد کہہ کے بھائی وہ کیا کہتا ہے کہ سب سے بہترین نجات آپ کی زندگی کی کون سی زندگی ہے جس کا اختتام اسلام کے لیے ایک شہادت پہ ختم ہو۔ یہ تو علی المرتضیٰ کی بات ہے، ان کی بات نہیں ہے۔ جو قائد کہہ گئے وہ تو علی رضا بھی کہہ گئے تھے کہ اس زندگی کی حقیقت اگر موت ہے تو پھر سب سے بہترین موت کون سی ہے؟ شہادت کی۔ اور آخر میں قائد یہ بھی کہہ گئے، چونکہ آپ کے پروگرام کا نام پیغام پاکستان ہے، تو قائد اعظم کے اس پیغام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ ختم کر دیں کہ قائد نے پھر اس اسپیچ کے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں شہادت کی بات کر دی، جہاد کی بات کر دی، آخر میں کہتے ہیں کہ there is no power on earth which can undo Pakistan، it has come to stay۔ کوئی دنیا کی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی، یہ تب قیامت قائم رہے گا۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم نبیین کی اس حدیث پہ عمل کریں، اس پہ اتفاق کرتا ہوں، میری بات تھوڑی طویل ہوگی، معذرت خواہ ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں زندگی میں زیادہ خوشیاں ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ دارالامتحان ہے، میں کسی کو دنیا کمانے سے نہیں روکتا، لیکن علی رضی اللہ عنہ کی یہ بات ضرور سامنے رکھوں گا جو حسنین کریمین کو انہوں نے کی۔ انہوں نے فرمایا میرے بچوں دنیا سب سے زیادہ کرو، لیکن جب دنیا اور آخرت کی آپس میں مقابلہ ہوگا پھر کیا ہوگے؟ تو آپ کو بھی یہ میری اصطلاح ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی امتحانات آئے میں نے خود وہ جگہ دیکھی ہے، اتنے فاصلے پہ جتنے فاصلے سے یہاں سے وہ لائٹ ہے کہ جہاں انہوں نے 6 سال کی عمر میں روئے تھے، جب 3 بار اپنی ماما کی اپنے اماں جان کی قبر پہ گرے تھے۔ آپ نے کبھی وہ اندھیرا دیکھا ہے؟ آج سے 1450 سال پہلے کیسا اندھیرا ہوگا؟
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کیا گزری ہوگی. یہ میں نے ایک دفعہ حاج جمیل مولانا صاحب کی ایک بیان میں سنا کہ انہوں نے بھی ایکسپیرینس کرنے کے لیے گئے. میں بھی کیا, میں نے کہا مولانا صاحب نے میں بھی جا کے دیکھوں گا. یہ 3 کروڑ 1450 سال بعد بھی اس اندھیرے میں ڈر لگتا ہے. امتحانات سے گزرے آپ کے میرے حبیب. انہوں نے خوشی کے دن بڑے کم دیکھے. جس سے محبت کی اللہ نے لے لیا, ان کے لیے تو دنیا بنائی, تو پھر ان کے ساتھ اتنے امتحان کیوں؟ تو ثابت ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو قبر کثر امتحانات کے لیے. چچا بھی شہید ہوئے, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ این شباب میں جو ہے ان سے رخصت ہوئی. ان کو زندگی میں ہی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی کٹی پٹی شہید لاش جو ہے دیکھنی نصیب ہوئی. روتے رہے اور ان کو زندگی میں حسین کریمین کی شہادت کی بشارت بھی اللہ نے دکھائی. یہ قربانی اس لیے نہیں تھی کہ ہم اسلام آباد میں اور لاہور میں آرام سے بیٹھیں. آرام سے نہیں بیٹھو گے نا, 2 رکعت پڑھو گے, اللہ سے استدعا کرو کہ اللہ میں بہت کمزور ہوں, میں ریڈی لگاتا ہوں, میں چھوٹا سا دکاندار ہوں, میں ایک چھوٹے سے اسکول میں استاد ہوں, میں ایک معمولی سرکاری ملازم ہوں, میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, میں کسی کی فیکٹری میں کام کرتا ہوں, میں غریب آدمی ہوں, میں پین ہوں, میں کسی کا چوکیدار ہوں. یا اللہ میں کیا کام کروں گا؟ تم نہیں کرو گے, اللہ کام لے گا. دیا تھا نا کام, غلام رسول سے دیا تھا نا کام. ترکانوں کے بیٹے سے ہی تو کام لیا تھا, نوابوں کے بیٹے سے تھوڑے لیا تھا. اللہ سے مانگو گے, کس سے مانگو گے؟ علی سے مانگ رہے ہو, اللہ سے مانگ رہے ہو. علی سے تھوڑی مانگ رہے ہو, اس علی سے تو نہیں مانگ رہے, اللہ سے مانگ رہے ہو. تو اللہ دے گا نا. پوجا چنا کے بیٹے کو قائد اعظم بنا سکتا ہے, تم سے کام نہیں لے سکتا. تم میں سے ہر ایک کو جو ہے غلام رسول بنا سکتا ہے. غلام بننا ہے تو غلام رسول بنو. اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کیونکہ میرا سفر طویل ہے, لیکن محترم پیر عرفانی صاحب کی دعوت کو رد کرنا میرے لیے ممکن نہ تھا, اس لیے میں آج صبح اپنے گاؤں سے نکلا ہوں. اور آج میرے لیے مبارک دن اس لیے بھی ہے کہ آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل عاشق تو ہیں درتا کی نگری میں. اور میں دیوان صاحب کو ابھی عرض بھی کیا ہے کہ آپ کو نہیں پتا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ سے میرا کیا تعلق ہے, وہ بھی بتاؤں گا. میں ان کا ایک غلام ہوں. ایک دفعہ کسی طریقے سے میں پہنچا تھا 2003 میں, وہ پھر کبھی بتاؤں گا. تو یہاں آ کے جو غلامان رسول کے بیچ میں بیٹھ کے جو لطف آیا, جو مزہ آیا, اور مزہ دوبارہ ہوا, پھر میں عرض کروں گا یہ ہماری اس شام کے شمع محفل پیر ارتضیٰ عرفانی کیا دیدار ہمیں نصیب ہوا. ہمیں خوشی ہوتی ہے جب ہمارے گھروں میں غلامان رسول پیدا ہوتے ہیں. ابھی بیٹھے بیٹھے ہمارے کشمیر سے آئے مہمان عبد ماجد بھائی کی انہوں نے پکچر دیکھا ہے, ابھی ان کا بیٹا ہوا ہے کشمیر میں, بیٹا ہوا ہے, اور مجھے کہتے ہیں میں اس کا نام محمد احمد خان رکھوں گا, محمد احمد خان رکھوں گا. تو سارے غلامان رسول ہیں. اور آج صبح مردان میں مجھے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی انہوں نے جانے کا مجھے اعزاز حاصل ہوا, اور سائٹ ہم نے دیکھی. آپ دعا کریں کہ منصوبہ بھی مردان کے لیے منظور ہو جائے. منظور ہو چکا ہے, اس پیمنٹ جو ہے وہ جلد پورا ہو جائے. تو آج میرے لیے بڑا خوشی کا دن ہے کہ داتا کی نگری میں غلامان رسول نے مجھے اپنے بیچ بیٹھنے کی اور تھوڑی سی باتیں کرنے کی توفیق اور مجھے دعوت دی. میں اس بات پہ بھی شکر گزار ہوں کہ ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہیں. آئے ہم سب اس پاکستان کے لیے دعا کریں کہ اللہ پہلے تو ہم سے یہ بیماری ہٹا, اور یا اللہ ہماری آنکھوں کو وہ نظارے نہ دکھا کہ خانہ کعبہ خالی اور ہم دیکھ رہے ہیں 10-15 بندے. یا اللہ پھر وہ رونقیں بحال فرما, یا اللہ پھر وہ غلامان رسول کے قافلے جاری فرما یہاں سے عمروں کے لیے, حجوں کے لیے. اور یا اللہ ہماری درگاہیں آباد فرما, ہمارے مدرسے آباد فرما, ہمارے بازاروں میں یا اللہ پردہ عطا فرما. یا اللہ ہماری خواتین کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری خواتین جو ہے یہ تو نکاح کی بات جو ہے, دیکھیں آپ کا جو ایمان کا آدھا حصہ تو حیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو حیا کے ساتھ زندہ رہنے اور ہمارے نوجوانوں کی آنکھوں میں یا اللہ شرم و حیا ان کو عطا فرما کہ اپنی بیٹی اور بہن کی طرح اور کی بھی بیٹی اور بہنوں کو دیکھے. وہ نہ اگر جو کسی کی ماں اور بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے گا, اس کی ماں بیٹی کبھی محفوظ نہیں رہ سکتی. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ایک دو نعرے
ताकि मोटरवे पे जब मैं जाता हूँ तो कलर कहा कि पहाड़ियों में ये नारे गूंजते रहे हमारे कानों में। और वो नारे क्या होंगे? वो किसी जमात के नहीं होंगे, वो मोहम्मदी जमात के होंगे। किस जमात के होंगे? मोहम्मदी जमात के होंगे, जो हमारे पीर इरफानी साहब की दिल की आवाज होंगे। और वो क्या होगा? नारे तकबीर। सो तो नहीं गए? नारे तकबीर। और पैगाम पाकिस्तान की बात है। पाकिस्तान का मतलब क्या? इधर से आवाज कमजोर है। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा। बोलना है। इस धरती से रिश्ता क्या? ऐसे ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसे ला इलाहा। इस धरती से रिश्ता